نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم everyone. الحمدللہ رمضان کی آمد ہے. شعبان کا چاند نظر آتے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ شعبان کے روزوں کے ذریعے ہو یا اپنے بڑے بڑے کام رمضان سے پہلے نمٹانے کے سلسلے میں. اور یہ بے صبری کیوں نہ ہو بھائی، ہمارا معزز اینڈ پریشس گیسٹ جو آ رہا ہے، جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ عبادت کر رہے تھے، مگر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان سب کی بخشش فرمائے، آمین اللہم آمین. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی بیماریوں اور تکلیفوں کو صحت اور خیر میں بدل دے، اور ہم سب مل کر رمضان کو خوش آمدید کہیں اور نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. اے اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے، آمین ثم آمین. I'm sure آپ سب نے اپنا رمضان پلان کر لیا ہوگا، خاص کر ہم لیڈیز کو، جہاں یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ عبادت کر لیں، وہاں ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے روزے داروں کی سحری اور افطاری کے فرائض بھی احسن طریقے سے انجام دے سکیں. تو اس کے لیے الحمدللہ ہم پہلے سے ہی فریزر کی رونقیں بڑھا چکی ہوتی ہیں، ڈیپ کلیننگ کے کام کر چکی ہوتی ہیں یا کروا چکی ہوتی ہیں، اور باقی رہ گئی روزمرہ کی عبادات کے علاوہ کچھ اور زیادہ کرنے کا جذبہ، شوق اینڈ خواہش. تو اس کے لیے لسٹ بنا لی جائے. مثلا اگر کوئی سورہ حفظ کرنا چاہتا ہے یا روزمرہ کی دعائیں یاد کرنا چاہتا ہے تو لسٹ میں لکھ لیں. اس طرح اپنے اور دوسروں کے لیے جو اسپیشل دعائیں کرنا ہے، ذکر، اذکار، صدقہ اور زکوٰۃ کا حساب لکھ لیں تاکہ یاد بھی رہے اور ٹائم کی بچت بھی ہو جائے. اور خاص کر فون یا موبائل پر لکھ لیں کہ جس سے بھی بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ کرنی ہے. اپنے یا کسی کے دکھ سننے یا سنانے نہیں بیٹھنا، کیونکہ وہ غیبت میں آ جائے گا، بلکہ رازوں اور نیاز کی باتیں اپنے سوہنے رب سے کرنی ہیں، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے، اور وہی تو ہے جو سب کی بگڑی بناتا ہے. بے شک. سورہ بقرہ آیت 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ. جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. بے شک. یا اللہ قرآن کی تعلیمات اور حکمت کو ہمارے دلوں پر اتار دے اور ہمارے دلوں کو بدل دے، آمین. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پورے زور و شور سے یہ ہدایت دی ہے کہ تم میں سے جو روزے پالے، یعنی جس کو روزوں کا مہینہ نصیب ہو جائے وہ روزے ضرور رکھے. لیکن ساتھ ہی اللہ غفور الرحیم نے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دی کہ اگر تمہیں کوئی مجبوری ہے تو تم ان کی تعداد بعد میں پوری کر دو. اور دیکھیں اس میں یہ بھی لازم نہیں کہ اگر تمہارے روزے گرمیوں کے چھٹے ہیں تو تم گرمیوں میں ہی پورا کریں، ایسی کوئی پابندی نہیں.
بلکہ پورے سال میں کبھی بھی اپنے چھٹے ہوئے روزے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اتنی رحمتوں اور آسانیوں پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ۔ اور اب ہم احادیث کی روح سے دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی دعائیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلودہ ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ میری طرح آپ کی بھی بہت سی پیاری سی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی کہ کس شوق اور بےتابی کے ساتھ ہم رمضان کا چاند دیکھا کرتے تھے، اور نیچے آ کر جب اپنے ماں باپ اور اپنے دوسرے بزرگوں کو چاند کی خبر دیتے تو ڈھیروں ڈھیر دعائیں لے لیتے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمارے تمام بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ لہٰذا رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور جب چاند دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامات والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے بے شک۔ دوسری دعا، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامات والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے بے شک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا یہ رمضان گزرے تمام رمضانوں سے زیادہ بہتر ہو، آمین اللہم آمین۔ آپ سب بھی کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ سب کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں، اور پلیز سننے کے بعد رضائے الہی کے لیے آگے بھی سینڈ کرتے جائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کوئی نیکی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام